السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا جی، آج ہم نے کلاس کا فارمیٹ تھوڑا سا چینج کیا ہے کیونکہ آن لائن کلاس ویسے ہی سب کے لیے بہت چیلنجنگ ہو جاتی ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی لرننگ ہو وہ افیکٹو لرننگ ہو. تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے ہم نے یہ کیا ہے کہ اس کو بریک اپ کیا ہے. ہمارے پاس 9 گروپ ہیں اور 9 گروپس میں ہم نے اس کو بریک اپ کر دیا، اور آپ لوگوں کو اسائن کی گئی تھیں کچھ آیات. اس کے اکارڈنگلی آپ کا گروپ جو ہے وہ پریزنٹ کرے گا. ہم گروپ 1 سے سٹارٹ کریں گے اور ہر گروپ کے لیے ہم تقریباً 12 to 13 منٹس کا ٹائم رکھیں گے تاکہ تھوڑا سا اگر مارجن ہمارا اوپر ہو جائے تو وہ ہم سہ سکیں. تو سورہ الواقعہ سے ہم شروع کر رہے ہیں. گروپ 1 اپنی پریزنٹیشن دے گا پہلے آیت نمبر 1 سے لے کر 26 تک. ہم لوگ سب سے پہلے سورہ واقعہ کے بارے میں انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. تو ہم لوگ سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں. اگر ہم سورہ واقعہ کی بات کریں تو واقعہ، اگر ہم لوگ بات کریں تو ہم لوگ کس واقعہ کی بات کریں؟ تو ہم لوگ قیامہ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ دن کیسا ہوگا، اس میں کیا کیا ایونٹس ہوں گے، وہ ساری چیزیں کس طرح کا انسیڈنٹ ہوگا، کس طرح کا وہ واقعہ ہوگا، اور اس کے بعد ہم لوگوں کے ساتھ ڈیلنگس کیسے کی جائیں گی. اگر ہم لوگ اہل جنت میں ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے جن کو رائٹ ہینڈ میں ان کو اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ کیسے ہوں گے، اور اگر لیفٹ میں دیا جائے گا، اور اگر ہم لوگ آگے والے ہوں گے تو ہمارے ساتھ کیسا رویہ ہوگا. تو ہم لوگ آیت نمبر 1 اور 2 میں اگر ہم لوگ بات کریں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. تو اگر ہم لوگ اس کے بارے میں بات ہی کریں کہ قیامت جو واقع ہوگی اس کے بارے میں، تو ڈیفینیٹلی یہ ہمارے ایمان کے ایک بہت جو ہے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ قیامت کے بارے میں یقین کریں، اس پہ ایمان رکھیں. تو ہم لوگوں کو اس کے بارے میں جاننے کی بھی تو ضرورت ہے کہ اگر ہم لوگ کسی چیز پہ یقین کر رہے ہیں، کسی چیز پہ ایمان کر رہے ہیں تو وہ چیز ہوگی کیسے، اس کے بارے میں اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم لوگوں کا یقین کیسا ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ آگے ذکر کریں گے کہ وہ دن کیسا ہوگا، تھوڑا سا اس کے بارے میں کریں گے. لیکن آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ پست کرنے والا اور بلند کرنے والی ہوگی. تو پست کرنے والی کیسی ہوگی؟ جیسے ہم لوگ اگر اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو ہماری زندگی کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. ایک مختصر سی زندگی ہے ہماری جو اس دنیا کی زندگی ہے، اور ایک لافانی زندگی ہے جو کبھی بھی نہیں ختم ہونے والی. یہ جو ہماری مختصر سی ابھی کی دنیا ہے نا، اٹس جسٹ اے سیمپل. وہ جو آگے والی زندگی ہے اس میں کیا ہونے والا ہے، وہ کیسی چیزیں ہوں گی، ڈیفینیٹلی اس کی لگژریز اور اس کی چیزیں اس سے بہت زیادہ جو ہے عمدہ ہوں گی. لیکن اٹس جسٹ اے سیمپل کہ وہ کیسی زندگی ہوگی. حالانکہ ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس کے بارے میں کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی کہ وہ کیسی ہوگی، امیجن نہیں کر سکتا کوئی دماغ کہ وہ کیسی ہوگی. ہم لوگ جتنی بھی امیجنیشنز اپنی فل یوز کر لیں، جتنا بھی کر لیں، ہم جس کے اگر کسی آواز کے بارے میں سوچیں کہ وہ کیسی آواز ہوگی، پھر بھی ہم لوگ اس پوائنٹ تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن پھر بھی ہم لوگ اس دنیا کو ایسے دیکھیں گے کہ اٹس جسٹ اے سیمپل. تو وہ بس کن لوگوں کو کرنے والی ہوگی جو اس مختصر سی زندگی کو جیسے ایز اے سیمپل نہیں ٹریٹ کریں گے، اس کو جو ہے ایسا ٹریٹ نہیں کریں گے کہ وہ آنے والی زندگی کی ایک ہماری تیاری ہے جو ہماری اصل زندگی ہے اس کے لیے. تو وہ اگر یہیں پہ گم ہو کے رہ جائیں گے تو وہ دن، اس دن کے لیے جب تیاری نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی پھر وہ اس دن پست کر دیے جائیں گے. اور پھر بلند کون سے ہوں گے جو اس پہ ایز اے سیمپل ٹریٹ کریں گے، اس پہ ایز اے ٹیسٹ ٹریٹ کریں گے، اور اس کے لیے اور آنے والی جو زندگی ہے جو ہماری حقیقی زندگی ہے اس کے بارے میں وہ فل اپنی کوشش کریں گے. اور یہاں پہ اگر کچھ ناکامیاں ان کو فیس کرنی پڑی ہیں، کوئی ذلت جو ہے آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ بلند کر دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 4 to 6 اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن کے بارے میں بات کریں. جس طرح ہم نے کہا کہ وہ دن کیسا ہوگا جب زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ کر دیے گے اور بالکل ایک گند غبار ہو جائیں گے. تو ہم لوگ اس کی ایگزامپل ایسے لیتے ہیں، میری ماما اکثر اس کی ایگزامپل دے رہی ہوتی تھی کہ اگر ہم لوگ گرائنڈر میں کوئی چیز گرائنڈ کریں، فار ایگزامپل اگر منٹ کو ہم لوگ گرائنڈ کریں تو وہ کیسے اس کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے، یا پھر اگر آلو بخارے کو بغیر چھلکا اتارے اس کے اندر ڈالیں تو وہ کیسے گھوم رہا ہوتا ہے. جیسے ایک اور گرائنڈر کی آواز کو اگر ہم لوگ فل میگنیفائی جتنا ہم لوگ
کوشش کر سکتے ہیں، حالانکہ اس کی جو مناظر ہوں گے وہ اس سے زیادہ بہت زیادہ ہولناک ہوں گے، لیکن اس کو پھر بھی اگر ہم لوگ فل میگنیفائی کریں تو کیسی آواز ہوگی، کتنی عجیب سی آواز ہوتی ہے اور کتنی ڈرانے والی آواز ہوتی ہے. تو اس طرح کی آوازوں کو امیجن کیا جائے اور پہاڑوں کو امیجن کیا جائے کہ وہ جیسے گرائنڈر میں گھوم رہی ہیں وہ ساری چیزیں، تو کیسے گرائنڈ ہو رہی ہیں اور کیسے بالکل پس رہی ہیں اور ریزہ ریزہ ہو رہی ہیں اور کیسے اڑ رہی ہیں بالکل ایک دھوئیں کی طرح اور ان چیزوں کی طرح. تو وہ جو ہے مناظر ہمارے سامنے آئے تو بہت زیادہ ہمارے ہمیں سمجھنے کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے ترمذی میں اس کے بارے میں کہا گیا کہ قیامت کے دن جو ہے، اگر اس کے بعد کی تھوڑی ذکر کی جائے کہ جب یہ دن ہو گیا، پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی اور اس کے بعد ختم، اس کے بعد کے مناظر آئیں گے. اس کے بعد قیامت والے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا کہ انسان جو ہے نا وہ سورج انسان کے اتنا قریب ہوگا نا، 1 میل یا 2 میل کے فاصلے پر کھا جاتا ہے. اور ان کی جو راوی ہے سلیم بن عامر، وہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میل مراد لی تھی وہ زمین کی مسافت مراد لی تھی یا آنکھ میں جو سرما کی سلائی ہے اس سے مراد لی تھی. تو اتنا قریب ہوگا اور وہ اتنا آپ کے جسم کو بالکل پگھلانے والا ہوگا، اور انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے کیسے جو ہے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. پھر آیت نمبر ہم لوگ 7 میں اس کے بعد آتے ہیں تو اس میں ذکر کیا گیا کہ دائیں ہاتھ والے کون ہوں گے، بائیں والے اور جو ہیں آگے والے جو ہوں گے، جو نیکیوں میں سبقت لانے والے ہوں گے اور ہمیشہ بہترین چیزیں کرنے والے ہوں گے، وہ کون ہوں گے. تو آیت نمبر 8 میں ہی دائیں ہاتھوں کی زندگی کے بارے میں، جو جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ہوں گے ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کیسے ہوں گے. تو سورہ دہر میں اس کی بہت اچھی ایکسپلینیشن ملتی ہے آیت نمبر 1 سے لے کے 22 کے ساتھ، کہ وہ اس دن اللہ تعالیٰ ان کی ساری برائیوں سے، ساری اس دن کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ ان سے بچا دیں گے، انہیں تازگی دیں گے اور خوشی دیں گے. اور اللہ تعالیٰ، اور یہ ساری چیزیں کیسی ہوگی؟ ان کے صبر کے بدلے میں، جو مشکلات انہیں اس دنیا میں فیس کرنی پڑی، جتنی بھی ان کو ڈیفیکلٹیز آئیں اس کے بدلے میں انہیں ملیں گے. اور وہ اتنی ساری عنایات ہوں گی نا کہ ان کے لباس اتنے خوبصورت ہوں گے، ان کے وہ تکیوں پہ ٹیگ لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. یہاں تک اتنی بھی مشکل نہیں ہوگی کہ اگر ان کو کوئی چیز کھانی ہے، کہ میوے وغیرہ ہوں گے تو وہ بھی نیچے لٹکے ہوں گے، ان کو اتنی بھی پرابلم نہیں ہوگی کہ وہ اس کے لیے تھوڑا محنت کریں. اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ساری عنایات دیں گے. تو وہ جنت میں جانے والے ہوں گے کیسے؟ وہ جنت میں جانے والے ہوں گے ایسے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی باتوں کی جو ہے فرمانبرداری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کی فرمانبرداری کی. اور اس کے بارے میں نا ایک میں پڑھی تھی تو سورہ بقرہ میں جیسے ذکر کیا اس کے بارے میں، تو ویسے تو اس کا ذکر ایسے ہے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 13 میں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی جہنمی ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو ایک تو ہم لوگ نا ڈائریکٹ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اور اس کے بعد ہی ایک اور لائن کی ہے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلانا. تو ہم لوگ کبھی کبھی وربلی تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو ڈیفینیٹلی نہیں جھٹلا رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایز اے مسلم ہم لوگ سوچیں تو ایسی بھی بات تو نہیں ہے نا کہ ہم لوگ جہنم میں استغفر اللہ ماجرین من النار، پر ہم لوگ جہنم میں نہیں جا سکتے. اگر ہمارے اعمال برے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک پاسبلٹی ہے. لیکن اگر ہم لوگ جو ہے وربلی طور پہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو مان بھی لیتے ہیں لیکن عملی طور پہ اگر جھٹلا لیتے ہیں تو پھر یہ بھی تو ہمیں سوچنے کی بات ہے تو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. پھر اسی طرح ہم لوگ بائیں ہاتھ والوں کے بارے میں بات کی جائے تو وہ ان کا جو دن ہوگا نا وہ اتنا برا ہوگا، اور وہ انسان 2 منٹ کے لیے امیجن کرے کہ اللہ نہ کرے بائیں ہاتھ میں اس کا امان نامہ دے دیا جائے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی، اتنی لمبی زندگی جس کا ایک دن اتنا لمبا ہوگا، 1 سیکنڈ کی وہ چیزیں بھی برداشت انسان نہیں کر سکے گا. اور وہاں پہ جو اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا وہ کیا دیا جائے گا کہ زقوم کے ایک درخت ہے، اور وہ اتنا بدنما قسم کا درخت ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایسا بدنما ہے کہ جس شیطانوں کے سر ہے، اور اس کے ساتھ انسان کو کھولتا ہوا پانی ملا دیا جائے گا، اور پھر اس کو اس کے بعد جہنم کی طرف لوٹنا ہوگا. اور اسی طرح ایک اور ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ جہنم کے مشروب پگھلے ہوئے تانبے کے پانی تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا. جب جہنمی سے پئیں گے، اپنے منہ کے قریب لے جائیں گے تو ان کے منہ کے گوشت جل بھن کر گر پڑیں گے. آپ کا ٹائم فنش ہو گیا، اب آپ ریپ اپ کر لیں. جی، اس کے بارے میں زیادہ اگر ہم لوگ آیت نمبر 126 میں کریں تو جہنم کے بارے میں ہمیں زیادہ چیزیں ملتی ہیں کہ وہ کیسے ہوگا، جنت کیسا ہوگا. تو ہمیں اگر ان کے بارے میں ہم لوگ پڑھ لیں
تو ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں اور بہت زیادہ چیزیں مل جاتی ہیں. جزاک اللہ خیر. آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی پریزنٹیشن دی, بہت اچھی طرح سے اوپننگ کی, کیونکہ ایک آپ کا ایک بریو ایسپیکٹ ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ کوئی بھی اپنا جو کام ہوتا ہے اس کو شیئر کرتے ہیں. صرف ایک چیز میں آپ کو کہوں گی, شاید وہی بات ہے, آپ کوشش کر رہی تھی کہ جلدی جلدی ساروں کو میں یہاں تک پہنچا دوں اس جگہ پہ, تو اس میں تھوڑی سی سپیڈ آپ کی تیز تھی ان اے وے کہ جب سپیڈ تیز ہوتی ہے نا تو ایکسپریشن مسنگ ہو جاتے ہیں. تو سورہ الواقعہ ایسی ہے جس میں ہمارے ایکسپریشنز ہر جگہ پہ ویسے تو اسٹرانگ ہونی چاہیے, لیکن اس میں کیونکہ ہم جیسے قیامت کی بات کر رہے ہیں تو جتنا آپ ٹھہراؤ کے ساتھ بتائیں گی نا, آئندہ سے آپ نے یاد رکھنا ہے, اتنا زیادہ آپ کی بات بہت امپیکٹفل ہوتی جائے گی. جیسے ہمارے لوگ جب ہم کسی سے بھی بات چیت کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے, بس ہم تھوڑا بہت ہی کر لیں, بس اللہ ہمیں معاف کر دے, بس ہم جنت تک پہنچ جائیں. تو ایسے لوگوں کو ہم یہ والی جو بات ہمارے پاس آئی ہے 3 طرح کے گروہوں کی آ رہی ہے, ان کے بارے میں ہم کیسے بات کریں گے, اور اس میں پھر اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ اور پھر والسابقون السابقون, تو ہم نے بتانا بھی ہے اور ہم نے موٹیویٹ بھی کرنا ہے, یہ کیسے کیا جائے گا. تو اگر ہم ان کی تھوڑی سی ریوارڈ کو دیکھ لیں, اور جو اس سے پہلے مقربین کی علامات بتائی تھیں. میں اس طرح پوچھتی ہوں کہ میں آپ کی ایک فرینڈ ہوں اور میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میرے سے تو اتنے زیادہ کام نہیں ہوتے, بس اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے, بس جنت تک پہنچ جاؤں جیسی بھی ہو. تو ہم نے اگر ان کو سورہ الواقعہ سے یہ بات بتانی ہے تو اس وقت ڈسکشن کے دوران کیسے یہ بات ان کو بتائی جائے گی کہ وہ 3 گروہ ہیں اور کیسے ہیں, اور ہمیں السابقون السابقون میں آنا ہے. میم پھر 25 اور 26 آئے جو ہے نا لاسٹ, وہاں پہ کنکلوڈ کر دیں گے. لائک جنت کی جزا بتا کے جنت میں ہی جانے کے 2 شارٹ کٹس بتائے ہیں. ایک تو لغوات کا بہت کلیئر ذکر ہے کہ وہاں پہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہوگی. لغو کیونکہ ہر گناہ کی ہی بات ہے, ایول ٹاک ہے, بیک بائٹنگ ہے, ہر کام جو وقت ضائع کرنے والے جو کام ہے, لائک سوشل میڈیا یا جو بھی زیادہ اماؤنٹ پہ کام ہوگا. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جنت کی جزا ہے, اس جزا کو میں پھر ہائی لائٹ کروں گی. سب سے بڑی جزا ایسی ہی ہے کہ جنت میں یہ لغو برائی ہی کوئی نہیں ہوگی. دنیا میں مومن کے لیے ان چیزوں سے ہی دور رہنا مشکل ہے, تو پھر یہی ایک ٹپ ہوگی کہ یہاں چھوڑیں گے تو وہاں ملے گی. یہ لغو کا ذکر ہے. اس سے ہی اگلی آیت میں نا سلامتی کی بات ہے کہ ٹھیک ٹھیک بات ہوگی. تو افشوا السلام بینکم, یہ ایک حدیث تھی, تو جنت ہی پھر اس کی جزا ہے. شارٹ کٹ میں آئے سیکنڈ پہ, سلام پھیلاؤ یعنی کثرت سے سلام کرو. اس میں اسی آیت میں جیسے سلام کی بات کی ہے تو وہاں پہ صرف سلام ہی ہوگا. تو بس اپنے مائنڈ میں یہ بات ہی رکھیں, اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے نا سلام کو رواج دو. اس کا ہی اس کی سگنیفیکینسی یہی ہے کہ اتنا زیادہ کرو کہ ہمیں عام لگے. جی میں اپنی دوست سے کہوں گی کہ جب ہم دنیا میں کوئی بھی چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ہم بیسٹ آف دی بیسٹ حاصل کریں. تو آخرت کے لیے ہم ایسا کیسے چھوڑ سکتے ہیں کہ ہم بس جنت میں پہنچ جائیں اور منیمم کچھ بھی بیئر منیمم کر لیں. جنت میں تو ہر مسلمان سے کلمہ پڑھا ہے وہ جائے گا ہی, لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم سابقون السابقون میں سے ہوں. بہت اچھی بات ہے. اچھا اب آپ بتائیے, یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ میں اپنی دوست کو کہوں گی کہ دنیا میں ہم بیسٹ آف بیسٹ چاہتے ہیں, اس کی کوئی دنیا کی مثال دے کر کیسے سمجھائیں گے یہی بات کہ دیکھو دنیا میں ہم اس چیز میں بھی بیسٹ چاہتے ہیں, ایسے چاہتے ہیں, اور آخرت کے لیے کیوں ہم چھوڑ دیں, وہاں پر ہم والسابقون السابقون میں کیوں نہ ہوں. اچھا, جس طرح دنیا میں ہم کوئی بھی ہمیں جیسے کوئی امتحان ہوتا ہے نا تو ہم بہت محنت سے کام کرتے ہیں, اس کی فکر کرتے ہیں, بہت زیادہ پلان کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح اس کی تیاری کرنی ہے, کس طرح ہم نے آگے لے کے جانا ہے. بالکل اسی طرح اگر میں کسی کو جنت کے بارے میں کہوں تو میں یہی کہوں گی کہ نیکی کا جو بھی کام ہے اس کو پوری ایفرٹ لگا کے اللہ کے لیے صرف کریں, اور دنیا کو دکھانے کے لیے بالکل نہ کریں. اخلاص لے کے آئیں, اور اس کے بعد ایمان ہے, عمل اور یقین, ان 3 چیزوں کو سامنے رکھ کے تو آپ اللہ کے لیے کام کریں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اس میں آپ لوگ نا ایسی مثال بھی دے سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم کوئی شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو بیسٹ ڈریس لینا چاہتے ہیں, بیسٹ گھر بناتے ہیں تو اس میں بیسٹ چیزیں لگانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے بجٹ کی وجہ سے ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں, یا اور بھی کوئی چیز ویکیشن لینا چاہ رہے ہیں تو بیسٹ اسپاٹ پہ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. بچوں کی ایجوکیشن ہو تو اس کو بھی بیسٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ویگ بات نہ کریں, ہمیشہ جب بات کریں اسپیسیفکس پہ جا کے کریں, اس سے بہت وہ امپیکٹفل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور لوگوں کو پھر صحیح طرح سے سمجھ بھی آتی ہے. ٹھیک ہے جی, گڈ پریزنٹیشن. ہم گروپ 2 پہ چلتے ہیں اور ان کے پاس ہیں آیات سورہ الواقعہ کی 27 سے لے کر 57 تک.
اچھا، ہماری آیت نمبر 27 سے 57 تک ہے ہمارا پورشن. شروع میں سب سے پہلے ہمارے والے پورشن میں دائیں ہاتھ والوں کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے بیان کریں کہ دائیں ہاتھ والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. تو یعنی جس طرح سے ہم بھی کہتے ہیں نا، کسی پہ کوئی رش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں، اس کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں، یا اس کی کسی بھی اور خوبی کی تعریف کرتے ہوئے ہم یوں کہتے ہیں نا کہ اس کی خوش نصیبی، اس کی اس بات کے کیا کہنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے دائیں ہاتھ والوں کی خوش نصیبی کے کہنے کے بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو ویلکم کریں گے. سب سے پہلے بے خار بیریوں کا ذکر ہے. یہاں پہ ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہم دنیا میں بیر کو اتنا کو بہت ایسے نہیں سمجھ رہے ہوتے، ہم اس کو بہت کوئی عمدہ پھل نہیں سمجھ رہے ہوتے. لیکن ہم اس کو یہ دیکھیں کہ سورہ نجم میں یہ بڑی آیت آتی ہے کہ بیری کا درخت سدرۃ المنتہا ہے. تو یہاں سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے. اور پھر ابن بطال کہتے ہیں کہ وہب بن منبہ کی کتابوں میں سبز بیری کے 7 پتے لے کر اسے 2 پتھروں کے بیچ پیس لیا جائے اور اس کو پانی میں پھر ملا دیا جائے، پھر اس پر آیت الکرسی اور 3 کل پڑھیں، پھر اس میں سے 3 گھونٹ لے لیں، باقی پانی سے غسل کر لیں. یہ تمام بیماریوں کو ختم کر دے گا، اور جادو کی وجہ سے جو حق زوجیت ادا نہ کر سکے اس کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہوگا. تو یہاں سے بیری کے پتوں کی یا بیری کے جو پھل ہے اور یا اس کے درخت ہے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے. اور پھر اسی طرح سے جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بیری کا درخت منحوس ہے، کانٹوں کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اچھا اس کو کاٹ دیا جائے. تو حدیث میں آتا ہے کہ بیری کا درخت کاٹنے والے پہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے. اس کے بعد جو سایہ ہے اس کا ذکر ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو سائے میں رکھیں گے، یعنی ایک چھاؤں ہوں گی. اور پھر اس کے ساتھ کیلوں کا ذکر ہے، یعنی کیلوں کا درخت. یعنی ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں بھی کیلوں کے وہ جو خوشہ ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، یعنی ایک پوری لیئر ہوتی ہے اور اس کے اوپر پھر دوسری لیئر، تو بہت ایک خوبصورت منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے جنت میں بھی اسی طرح سے کیلے طے بطے ہوں گے. پھر سایہ کیسا ہوگا؟ ایک لمبا سایہ ہوگا. یعنی حدیث میں اس کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جنت میں اتنا بڑا درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، جس کے سائے میں اگر سوار 100 برس تک چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا. تو یعنی وہاں پہ روشنی ہوگی، لیکن جو سورج کی تپش ہے وہ انسان کو ستائے گی نہیں. وہاں پہ اس قدر ایک پرسکون ماحول ہوگا. پھر اس کے بعد رواں پانی کا ذکر ہے کہ وہاں پہ ایسا پانی نہیں ہوگا جو ٹھہرا ہوا ہوگا. یعنی ٹھہرے ہوئے پانی کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اوپر جراثیم آ جاتے ہیں. لیکن وہاں پہ کیا ہوگا؟ رواں پانی ہوگا، یعنی اوپر سے نیچے گرتا ہوا پانی ہوگا اور بہتا ہوا پانی، اور وہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہوگا. اس کے بعد بکثرت پھلوں کا ذکر ہے. یعنی ہم یہ دیکھیں کہ پہلے کیلوں کا ذکر ہے، بیری کے درخت کا ذکر ہے، پھر کچھ اور پھلوں کا، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں سم اپ کر دی ہے کہ کچھ بکثرت پھل ہوں گے. یعنی کچھ وہ پھل ہوں گے جو ہم نے دنیا میں بھی کھائے ہوں گے، کچھ وہ پھل ہوں گے اور کچھ اس کے علاوہ بھی ہوں گے. یعنی جنت میں جا کے ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ یہ پھل تو کبھی ہم نے کھائے ہی نہیں، یہ تو کبھی ہم نے دیکھے ہی نہیں. یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت سارے لوگ وہ نئی چیز نہیں ٹرائی کر رہے ہوتے، ان کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیسی ہوگی، ٹیسٹ کیسا ہوگا. لیکن جنت میں ہم جیسے ہی ان پھلوں کو دیکھیں گے تو ہمیں فوراً ذہن میں آ جائے گا کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو میں نے پہلے کھائے ہوئے ہیں، لیکن ان کا ٹیسٹ دنیا کے پھلوں کے ٹیسٹ سے بہت زیادہ ہوگا. اور پھر روک ٹوک نہیں ہوگی. یعنی کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہمیں پھل کھانے کا بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ہماری دسترس سے باہر ہوتے ہیں. یعنی ان پھلوں کی شاخیں بہت اونچی ہوتی ہیں، ہماری ان تک پہنچ نہیں جا رہی ہوتی. تو کیا ہوتا ہے کہ لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ ان کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی. وہ جیسے انگلش میں کہانی بھی ہوتی نا، ہم لوگوں نے پڑھی سی گریپس آر سور. تو ایسا نہیں ہوگا کہ جنت میں انگور کھٹے نہیں ہوں گے، جنت میں وہ انگور ہماری دسترس میں ہوں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ پھل موسم پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک سیزن وائز وہ ہوتے ہیں پھل، ایک سیزن میں ہوتے ہیں دوسرے میں نہیں ہوتے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اکثر پھل اگر ان کو ٹائملی درخت سے اتار نہ لیا جائے تو وہ پھل خراب ہو جاتے ہیں. تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پھل خراب ہو جائیں، اور پھر مہنگے بھی نہیں ہوں گے. اور پھر ایک جو سب سے اہم بات وہ کیا کہ ہم وہاں پہ خود پھل توڑ کے کھا سکتے ہوں گے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی باغ کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بہت عمدہ پھل ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس باغ کے آس پاس پہرا بھی ہوتا ہے، گیٹ بھی ہوتا ہے اور سیکیورٹی گارڈ بھی ہوتا ہے. تو وہ ہم نہیں لے پاتے وہاں سے پھل، اور لے بھی لیں تو گلٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ایسی چوری کر لی. تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا.
پھر وہاں پہ کیا ہوگا کہ وہ اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے. یعنی یہ جنتیوں کا پروٹوکول ہوگا کہ جیسے ہمارے گھر بھی کوئی بزرگ آتے ہیں, کوئی مہمان آتے ہیں, باقی سب اگر نیچے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو تو ان کو ہم اوپر بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں. تو کیا ہوگا, جنتیوں کا یہ پروٹوکول ہوگا کہ ان کے لیے اونچی نشست گاہیں ہوں گی. اور پھر باکھرا یعنی کمانیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کو یعنی جو وہ عورتیں جو دنیا میں بہت نیک رہی ہوں, اپنے اعمال اور عمل صالح کی وجہ سے ان کو جنت میں بھیجا گیا ہو, اللہ تعالیٰ ان کو نئے سرے سے پیدا کریں گے اور ان کو کنواریاں بنا دیں گے. یعنی چاہے وہ دنیا میں بیوہ مری ہوں, چاہے طلاق یافتہ مری ہوں, چاہے بال بچوں والی مری ہوں, لیکن جنت میں وہ کنواریاں ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے کئی گنا زیادہ حسین بنا دیں گے. اور پھر کیا ہوگا, وہ یعنی شوہروں کی فیوریٹ ہوں گی. شوہر بھی ان کو بہت بہت پسند کرنے والے ہوں گے, اور وہ بھی شوہروں کو بہت مطلب شوہروں کی وہ خود بھی فیوریٹ ہوں گی, شوہر بھی ان کے فیوریٹ ہوں گے. اور پھر جیسے بازوق ہوں گی, ایسا نہیں ہوگا کہ ان کا منہ بنا ہوا ہوگا اور ایک ادھر گھوم رہی ہے دوسری ادھر گھوم رہی ہے, ایسا والا نہیں ہوگا. یعنی وہ بہت خوش مزاج ہوں گی. اور پھر ہم عمر ہوں گی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بالکل عورت کی سائیکی کو وہ مینشن کیا ہے کہ جیسے ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے, ایک کمپیریزن چل رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنی عمر کے معاملے میں بہت ایسے ہوتے ہیں کہ اچھا ہم نہ بتا رہے ہوں. تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ ایک تو یہ کہ وہ اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی, یعنی ان کے کمپیٹیبل ہوں گی. دوسرا یہ کہ ایک مطلب ایک جگہ پہ یہ والا بھی آتا ہے کہ وہ تمام جنت کی عورتیں ہم عمر ہوں گی. تو وہاں پہ یہ والا یہ جو مقابلہ ہوگا یہ ختم ہی ہو جائے گا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. جی, اس سے اگلی جو آیات ہیں, ہم نے اس سے پہلے ابھی تک سابقون کے بارے میں بات کی, یا بھی ہم نے اصحاب الیمین کی بات کی, لیکن ان دونوں خوشخبریوں کے ساتھ ہمارے پاس جو تیسری چیز ہے, جو تیسری کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے, وہ اصحاب الشمال کی ہے. اور ان کے بارے میں جیسے ہم نے اصحاب الیمین کے بارے میں کہا کہ ان کی خوش نصیبی کا کیا ہی کہنا ہے, تو اسی طرح یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتانے لگے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ ہے. یعنی انداز اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ اتنا مطلب ایسا ایک دم سے ایسا ڈرانے والا ہے. یہ بات ہمیں اپنا دل لرزا کے رکھ دیتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اصحاب الشمال میں سے ہم میں سے کوئی بھی ہو, اللہ نہ کرے, تو کتنی بد نصیبی کی بات ہے, یہ کتنی ہی بد نصیبی کی بات ہے. بہت ہی میزریبل کنڈیشن میں ہوں گے وہ لوگ. اور اس کے بعد ان کی جو جتنی بھی چیزیں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں, وہ کیوں وہ اصحاب الشمال ہوں گے, وہ ریزنز بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں, تاکہ ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے کہ ہم اگر اصحاب الشمال میں سے نہیں بننا چاہتے تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہ کریں. جس میں سب سے پہلے آتی ہے انگریٹفلنس. یعنی جو یہ لکھا گیا ہے, مطلب قرآن کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے. اور خوشحالی جو ہے وہ بھی ایک آزمائش کے طور پہ ہوتی ہے کہ ہم اگر لگژری والی لائف گزار رہے ہوں, اس دنیا میں ہم کمفرٹ زون میں رہ رہے ہوں اور بہت ہمارے پاس سب کچھ ہو, تو ہم اپنے دین کی طرف سے جو ہے وہ غفلت میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اس چیز سے بہت زیادہ اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہم غفلت کا شکار نہ ہوں, ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں, کافر نعمت نہ ہوں. اور دوسری بات جو آ رہی ہے وہ یہ کہ وہ گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے. گناہ عظیم کا لفظ ایک جامع لفظ کے طور پہ استعمال ہوا ہے. اس سے مراد کفر اور شرک بھی ہو سکتا ہے. اس سے مراد ہمارے جو اخلاق اور ہمارے اعمال ہیں ان کے بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں. تو ہمیں جتنے بھی ہمارے کبیرہ گناہ ہیں, یا سب سے پہلے تو شرک, اور اس کے بعد جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں, تو ہمیں اپنے آپ کو اسیس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی کبیرہ گناہ کا حصہ جو ہے وہ نہ بنے, جس میں obviously شرک جو ہے associating others with اللہ. اور پھر اس کے بعد جو تیسری بات کی گئی ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے. اور پھر اپنے باپ دادا کے بارے میں بھی ان کا یہی سوال تھا کہ کیا وہ بھی کھڑے کیے جائیں گے. تو یعنی they were questioning, وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس جو ان کی الہیت کا ایک ثبوت ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا, جس پہ ہم سب کا یقین ہے, ان کا اس پہ یقین نہیں ہوگا. جو اصحاب الشمال ہوں گے ان کا اس پہ یقین نہیں ہوگا. تو یہ تین جو باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ جو اصحاب الشمال ہوں گے ان کے اندر یہ چیز ہوگی. اور پھر ان کی سزا بھی ساتھ ساتھ بتائی گئی ہے کہ کیا کیا سزائیں ان کو ملیں گی. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایک اسکاچنگ ونڈ, جو لو ہے. اور دنیا میں اگر ہمیں لو لگ جائے تو ہم اتنا پریشان ہوتے ہیں, گرمی ہوتی ہے تو بہت شدید, اور ہم اس سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ طبیعت ہمیں خراب لگتی ہے. لیکن obviously جو جنت یا جہنم کی جو چیزیں ہیں ان کا تو ہم امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے کہ کسی آنکھ نے نہ اس کو دیکھا نہ کسی نے سنا. تو وہ
ہم اتنے امیجن کر سکتے کہ وہاں کی لو کی لپٹ کیسی ہوگی، یا وہاں پہ پھر ابلتا ہوا پانی ہوگا ان کے پینے کے لیے، استغفر اللہ، کہ ہم نارملی بہت زیادہ اگر سردی بھی ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پانی اتنا گرم نہ پئیں، ایک نارمل ٹیمپریچر والا پانی ہم پی رہے ہوتے ہیں. یہ بہت جو ہے وہ کوئی اگر اس طرح کی بیماری ہو یا گلا خراب ہو تو نیم گرم پانی کبھی کوئی پی لے تو پی لے، لیکن یہ جو بوائلنگ واٹر وہاں پہ ملے گا پینے کے لیے ان لوگوں کو، اور وہ کس میں ہوں گے؟ کالے دھواں کے سائے میں ہوں گے. اور کالا دھواں مطلب اس طرح کا دھواں کہ بہت ہی یعنی جو نہ نظر آنے والی، اس میں کوئی چیز نظر نہ آ رہی اور آپ کو بلیکنیس یا ڈارکنیس سے ویسے ہی ہم لوگوں کو ڈر لگتا ہے. اور وہاں پہ تو دھواں اس طرح کا ہوگا کہ وہ دھوئیں کی جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ سانس جو ہے وہ بھی رکتی ہے، آنکھوں میں بھی اریٹیشن ہوتی ہے، اور وہ کالے دھوئیں میں تو نظر بھی کچھ نہیں آ رہا ہوگا، تو وہ ہماری پریویسی کا بہت برا عالم ہوگا. استغفر اللہ. اور اس کے بعد کھانے کے لیے جو وہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ضیافت کا جو سامان ہوگا یا ان کو کھانے کے لیے جو چیز دی جائے گی وہ زقوم کا درخت ہوگا. اور جیسے پہلے بھی ایکسپلین کیا گیا کہ زقوم کا جو درخت ہے وہ دیکھنے میں ایسا ہے جیسے شیطانوں کے سر ہوں، اور وہ مطلب بہت وہ اتنا ہیبت ناک لگتا ہے یہاں پہ بھی دیکھنے میں کہ میں اس مطلب مجھے لگا کہ مجھے اس کی تصویر جو ہے وہ والی یہاں لگانی بھی نہیں چاہیے، کہ وہ مجھے وہ دیکھ کے اتنا خوف آ رہا تھا. تو وہ وہاں کی ہیبت ناک کیا ہوگی. تو پھر اگین وہی بات کے 3 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ یہ والے اصحاب الشمال ہوں گے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہم لا تجعلنا منہم، کہ ہمیں اصحاب الشمال میں سے اللہ نہ بنائے. اس کے بعد ہماری جو پریزنٹیشن تھی اس کا ایک کلاس جو ایک آیت تھی وہ ان دونوں حصوں سے ڈفرینٹ تھی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ تم تصدیق کرنے والوں میں سے کیوں نہیں ہوتے؟ تم اس بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے کہ ہاں ہماری تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی کی ہے اور ہم اسی کے غلام ہیں اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے. اور اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم کس طرح کے، ہم جب نماز پڑھتے ہیں ویسے بھی تو ہمارا وے آف لائف کیا ہونا چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ ہی سے مدد مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سابقون میں سے یا اصحاب الیمین میں سے بنائے اور اصحاب الشمال میں سے نہ بنائے. ہاں بارک اللہ، بہت ہی ماشاءاللہ بہترین آپ دونوں نے پریزنٹیشن کی، کام بھی ڈیوائڈ کر لیا اور بہت اچھی طرح سے آپ نے سارے پوائنٹس کو بتایا. یہاں پر میں ایک چیز ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 22 میں حوروں کا ذکر ہے، اور حوروں کی بات کو کتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے نا. ہم خود بھی شرمندہ رہتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے کہ اچھا وہ تو ہر کوئی ہمیں کھڑا کر کے کہیں نہ کہیں یہ بات کرنی شروع کر دیتا ہے کہ ہاں جی بتاؤ تم وہ حوروں کا کیا معاملہ ہے. لیکن یہ جو ابھی آپ دیکھیں کہ جو بیویوں کا آیا ہے، ذکر آیا نا آیت نمبر 37 وہاں پہ، کہ بھی وہ ہم عمر ہوں گی اور بیویوں کو جب نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، یہ والا کانسیپٹ نہیں کوئی بھی دیتا. تو خواتین کو یہ والا کانسیپٹ دینے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے نا، کہ ان کو بھی یہ بات سمجھائی جائے. کہ جو ٹیم نے پریزنٹیشن دی، آپ ان سے کوئی سوال پوچھیں.